اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ خداوند منان اور ذات باری تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان اور اکثر ناظرین بندہ حقیر سے واقف بھی ہیں۔ میرا نام سید توقیر حسین کاظمی ہے اور یہ جو آپ ناظرین کو زحمت دی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ استاد محترم نے جمعہ مبارک کے خطبے میں ایک وضاحت فرمائی ہے، اور اگر اس وضاحت کا کوئی علمی جواب آتا تو قطعاً آپ کو معلوم ہے کہ ہم بھی اظہار نہ کرتے، اور علمی جواب دینا یہ ہر ایک کا حق ہے۔ لیکن اگر علمی جواب کی بجائے انسان ذاتیات پہ اور ہوا پرستی کا شکار ہو جائے اور ایسی تہمتیں اور ایسی ناروا اور ایسی نازیبا کلمات اور باتیں کرے، تو پھر وہاں پہ ایک مومن کا یہ وظیفہ ہے، عالم کا نہیں بلکہ ایک مومن کا یہ وظیفہ ہے کہ اگر ایک مومن کی عزت اور آبرو اور عزت و آبرو کا خیال نہیں رکھا گیا تو دوسرے مومن پر واجب ہے کہ اس کی عزت اور آبرو کا دفاع کرے۔ اتفاقاً استاد محترم جب یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو بندہ حقیر بھی اسی خطبہ میں، نماز جمعہ کے خطبہ میں موجود تھا، اور پہلے ظاہر ہے کہ جمعہ کے خطبے میں ہم نے اس خطبے کو سماعت کیا، سنا۔ اس وقت کوئی ایسی بات، اس وقت بھی مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا کہ اس پر اتنا شور، اتنا غوغا اور اتنا پراپوگنڈا کیا گیا ہے کہ سید بزرگوار کی عزت کا اور ان کی کمالات علمیہ کا انکار کیا گیا ہے۔ تو ہمارا یہ وظیفہ بنتا ہے، پھر میں نے دوبارہ آقائے محترم کا وہ خطبہ دوبارہ سنا، اور دوبارہ سن کے خود لکھا ہے میں نے، اور لکھنے کے بعد اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ ناظرین کو پتہ چل جائے کہ اس خطبے کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ یہ خطبہ بڑا واضح ہے، بہت ہی روشن ہے، کالشمس فی نصف النہار کی طرح واضح ہے، اور اتنی وضاحت ہے کہ اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے۔ لیکن کچھ سود پرست لوگوں نے، کچھ مفاد پرست لوگوں نے اپنی منفعت حاصل کرنے کے لیے اس کو تشویشناک بنا دیا ہے۔ لیکن مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ماہ رمضان اصل تو علماء کی ایک انڈسٹری ہے، ان کے لیے کیوں نہیں آپ نے موقع دیا کہ اگر یہ ضائع ہو گیا موسم تو پھر تو بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہوگا، چونکہ سال بھر میں یہی مہینہ ہوتا ہے جس میں
موقع ملتا ہے اجتماعات کا، رخ ہوتا ہے لوگوں کا، مومنین کا، بہت بے نمازی بھی انسان بھی آ جاتا ہے ماہ رمضان کی طرف، اور کسی نماز میں نہ آئے تراویح میں ضرور آ جاتا ہے. پھر زیر تراویح اسی طرح مفت میں تو نہیں ہوتی، وہ آخر میں حساب کتاب ہوتا ہے. حافظ صاحب کو بلاتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ طے ہوتا ہے، فیس باقاعدہ لیتے ہیں. جس طرح محرم میں ہوتا ہے، باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے محرم میں، اور ایک بڑی صنعت ہے، اور اس صنعت میں بہت سارے اسٹیک ہولڈر ہیں. اسی طرح ماہ رمضان کے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں. انہیں خیال آیا کہ یہ تو ایسے ہی نکل جائے گا تو مشکل میں پڑ جائیں گے ہم، لہٰذا اس کو بھی کھولا جائے. نماز تراویح مجالس کی طرح ہیں، جس طرح ابھی مثلا شیعہ مجالس برپا کرتے ہیں. وہ مجالس عام دنوں میں بھی جب حکومت پابندی لگا دیتی ہے یہ مجلس نہیں ہوگی تو نہیں کرتے، بانی کو کہہ دیتے ہیں نہیں ہونی مجلس، چھوڑ دیتے ہیں. یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہوتا ہے، علاقے والے آ کے درخواست دے کے مجلس بند کروا دیتے ہیں، بند ہو جاتی. تو اب ان دنوں میں اگر وبا کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر کہیں کہا جاتا ہے مجلس نہ کرو تو اصرار کرنا پھر تو ایسا ہی ہے جیسے تراویح پر اصرار کریں گے کہ یہ حتماً ہو. چونکہ دونوں میں مجالس بند ہوں گی تو ایک طبقہ متاثر ہوتا ہے، ذاکرین خطباء کا نقصان ہے، وہ ان کا درآمد کا ذریعہ ہے. تراویح بند ہوگی، حافظوں کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ استاد محترم معلوم ہے کہ کس مجلس کی بات کر رہے ہیں، کس عزاداری کی بات کر رہے ہیں، یعنی کون سی عزاداری کی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک صنعت ہے اور اس صنعت میں ایک بہت بڑی مافیا ہے، اور محرم الحرام انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہی آ کر قوم و ملت کے فیصلے کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ان میں سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین اور مذہب کا سلسلہ بند ہی ہونا چاہیے، سرے سے بند ہونا چاہیے. اور کچھ لوگ تو شروع سے جو کہتے تھے کہ اصل سرے سے مذہب کا سلسلہ ہی بند کر دو، کہ مذہب ہو ہی نہ وبا کے دنوں میں، نہ عام دنوں میں، نہ رمضان میں، نہ کسی اور میں، ویسے ہی ختم کرو اس سلسلے کو. وہ پہلے سے ہی عورت مارچ والے اور اس طرح کے دیگر نام نہاد روشن فکر جو اپنے آپ کو لاڈ سے کہتے ہیں، راشن فکر لوگ، یہ تو ویسے ہی مذہب کی چھٹی کے قائل ہیں کہ مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. نماز تراویح کسی مذہب میں واجب نہیں ہے، کسی مسلک میں. اب شیعہ کے ہاں تو یہ تراویح کا یہ طریقہ مشروع ہی نہیں ہے، چونکہ کوئی غیر واجب نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکتے آپ. نماز جماعت کسی نفلی نماز کے لیے، سنت نماز کے لیے، غیر فریضے کے لیے نماز جماعت نہیں ہے شریعت میں. اور شریعت سے ہٹ کر جو کام ہو تو اس کو تو خود علماء بڑی شدت سے کہتے ہیں بدعت ہے یہ، لیکن اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے تو ٹھیک ہے رہنے دو اس کو، چونکہ فائدہ ہوتا ہے اس میں. وہ یہ تو سب مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی سلسلہ نماز شبہ رمضان کی نفلی نمازیں ہیں، فرادہ ہیں. نفلی نمازیں ساری فرادہ ہیں، جماعت سے نہیں پڑھ سکتے آپ کوئی نماز بھی. فریضہ نماز جماعت سے پڑھ سکتے ہیں آپ. یہ نماز نفلی ہے، سب جو پڑھتے ہیں ان کے نزدیک بھی نفلی ہے. ایک نفلی نماز اگر نہ بھی پڑھی جائے تو کوئی معصیت گناہ نہیں ہے، نہ بھی پڑھی جائے تو یہ اضطرار کو کون مشخص کرے گا؟ اضطرار کون بتائے گا؟ تشخیص کون دے گا کہ ابھی اضطرار ہے یا اضطرار نہیں ہے؟ پہلے تو اس کی نشاندہی کرو، کس کے حق میں ہے کہ اضطرار تشخیص دے کے حکم کرے کہ یہاں پر اضطرار ہے، اور دین کا اضطراری ضابطہ نافذ ہوگا، نہ اختیاری. آپ اختیاری دنوں کو اضطرار بنا کر اور پھر اس میں اضطراری احکام نافذ کرو، یہ ناجائز ہے، یہ نادرست بات ہے. کون کر سکتا ہے؟ یہ دین نے خود بتایا ہوا ہے. حاکم شارع، حاکم شرعی، حاکم الہی، اس کے ہاتھ میں ہے. الامامت ہی زعامت الدین والدنیا.
یعنی دین اور دنیا کی زمام اور لگام یہ امام کے ہاتھ میں ہے، یہ امام کے اختیار میں ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ حاکم شر کا دروازہ بند کر کے خود حاکم شر بن جاتے ہیں۔ تو آپ کو تو چاہیے کہ ابھی اضطرار ملک میں ہے یا نہیں ہے، اور واجبات پہ اگر آپ اضطراری وہ حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں پہ جب حاکم الہی اضطرار کی تشخیص دے گا تو دین کا اضطراری حکم نافذ ہوگا۔ یعنی اگر تشخیص دی حاکم شر نے تو پھر جو دین کا اضطراری حکم ہے وہ نافذ ہو جانا چاہیے۔ پھر فرمایا عزیزان من، درد کی دوا امامت ہے۔ عزیزان، یہ بات نہایتاً، جیسے کرونا نے بہت کچھ تسلیم کروا دیا نا آپ سے، جو آپ دین کی نہیں سنتے تھے، اللہ کی نہیں سنتے تھے، ڈاکٹروں کی نہیں سنتے تھے، کرونا نے سب منوا لیا آپ سے۔ پولیس کی نہیں سنتے تھے، کرونا نے منوا لیا۔ آخر کار کرونا نے آپ سے حاکم شرعی منوا لینا ہے۔ دلائل سے نہیں مانو، تبلیغ سے نہ مانو، رہنمائی سے، ہدایت سے نہ مانو، لیکن کرونا نے آخر آپ کو منوا لینا ہے کہ آپ کے ہاں امامت کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہر درد کی دوا امامت ہے عزیز من۔ وہاں تسلی ہوتی ہے۔ امام کہے جمعہ پڑھو تو پڑھ کے تسلی ہوتی ہے، امام کہے جمعہ چھوڑ دو تو نہ چھوڑ کے بھی تسلی ہوتی ہے۔ لیکن اگر امام کے بغیر پڑھ بھی لیا تو بھی دل مطمئن نہیں ہے، ساتھ زور بھی پڑھتے ہو، پھر اٹھ کے پھر جگاڑ لگاتے ہو ساتھ زور کا اس کے، چونکہ مطمئن نہیں ہو، تو اس رائے حل کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اب یہ مکمل آغا محترم کا یہ خطبہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا ہے، اور آپ سن بھی سکتے ہیں۔ اس میں کون سا ابہام ہے؟ اس کے اندر کون سی مبہم بات کی گئی ہے کہ اتنا شور و غل اور اتنا زیادہ پراپوگنڈا کرنا؟ میں نے سب کے یہ ویڈیو جو ہے وہ مکمل سنے ہیں، اور ان کی عبارتیں باقاعدہ لکھی ہیں کہ انہوں نے کون سے الفاظ استعمال کیے۔ ظاہر ہے جب آغا نے یہ فرمایا تو آپ نے یہ دیکھا، جب آغا نے مثلاً یہ مجالس کے بارے میں اور محافل کے بارے میں جب مافیا کا تذکرہ کیا، لیکن مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ماہ رمضان اصل تو علماء کی ایک انڈسٹری ہے، ان کے لیے کیوں نہیں آپ نے موقع دیا کہ اگر یہ ضائع ہو گیا موسم تو پھر تو بہت بڑا خسارہ ہو جائے گا، نقصان ہوگا، چونکہ سال بھر میں یہی مہینہ ہوتا ہے جس میں موقع ملتا ہے، اجتماعات کا رخ ہوتا ہے لوگوں کا، مومنین کا۔ بہت بے نمازی بھی انسان بھی آ جاتا ہے ماہ رمضان کی طرف، اور کسی نماز میں نہ آئے تراویح میں ضرور آ جاتا ہے۔ پھر زیر تراویح اسی طرح مفت میں تو نہیں ہوتی، وہ آخر میں حساب کتاب ہوتا ہے، حافظ صاحب کو بلاتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ طے ہوتا ہے، فیس باقاعدہ لیتے ہیں، جس طرح محرم میں ہوتا ہے۔ باقاعدہ ایک انڈسٹری ہے محرم میں، اور ایک بڑی صنعت ہے، اور اس صنعت میں بہت سارے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان کے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں۔ انہیں خیال آیا کہ یہ تو ایسے ہی نکل جائے گا تو مشکل میں پڑ جائیں گے ہم، لہٰذا اس کو بھی کھولا جائے۔ آغا صاحب کے اس بیان پر اور خطبے پر مختلف لوگوں نے شور و غل مچایا ہے اور اتنا زیادہ غوغا کیا ہے، اور آپ نے ایک کلپ اور ویڈیو سنی بھی ہوگی کہ پنڈی بھٹیاں کے کچھ افراد وہ حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی وہاں پہ اظہار کرنا شروع کر دیا۔ یعنی ان لوگوں کا اظہار کرنا یہ بتاتا ہے کہ یہ لوگ جو عزاداری سے منفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو عزاداری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں،
اور جو مجالس اعضاء کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھی آقا کے مقابلے میں اور آقا کے سامنے آ گئے، اور یہ جو چند افراد وہاں پہ جمع ہوئے ان میں سے ایک فرد نے جو ان کی ترجمانی کر رہا تھا، اور اس نے یہ آیہ بھی یہ تلاوت کی، اور آیت تلاوت کر کے پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنا مقصد جو ہے اس آیت سے نکالتے ہیں۔ اگر اسی آیت پر وہ غور و فکر کر لیتے تو اسی آیت کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں کہ جو آغا صاحب اس خطبے میں اظہار فرما رہے تھے، اور اس آیہ میں انہوں نے یہ پڑھی کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، قُل لا اسألکم، اے رسول گرامی اسلام آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس رسالت پر اور اس پیغام رسانی پر میں کوئی اجر طلب نہیں کرتا، مجھے کوئی معاوضے کی توقع نہیں ہے، مجھے کوئی اجر کی توقع نہیں ہے۔ اگر وہ اجر اور معاوضہ ہے تو وہ المودۃ فی القربیٰ، کہ وہ میرے قرابت داروں سے مودت، ظاہر ہے کہ مودت محبت سے بڑھ کر ہے، اور مودت کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، مودت میں شناخت اور معرفت بھی ضروری ہے اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ یعنی یہاں پہ خداوند کریم سرور کائنات کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے سرور کائنات ان لوگوں سے آپ کہہ دیں کہ مجھے کوئی مادی معاوضے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی آپ کی مادیات اور یہ جو مادی چیزیں ہیں، پیسے ہیں، گندم ہے، جو ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اگر رسالت کا اجر چاہیے تو وہ فقط مودت فی القربیٰ ہے، کہ میرے قرابت داروں سے مودت، یعنی ایک تو ان کی شناخت حاصل کرو، ان کی معرفت حاصل کرو، اور دوسرا میرے جو قرابت دار ہیں ان کی اطاعت کرو، یعنی اطاعت کا پہلو بھی ہے۔ ظاہر سرور کائنات کو جب یہ کہا جا رہا ہے اور سرور کائنات کی رسالت اور اس کا جو اجر قرار دیا جا رہا ہے وہ مودت فی القربہ کو قرار دیا جا رہا ہے، تو جناب رسالت مآب کے بعد جناب رسالت مآب نے علی ابن ابی طالب کی امامت کا اعلان کیا، تو امام علی ابن ابی طالب کی اطاعت کرنی چاہیے۔ امام علی ابن ابی طالب کے جو فرمودات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ علی ابن ابی طالب نے پھر امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین شہید کربلا کو، اور یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ امام آخر الزمان تک۔ تو امام آخر الزمان جو بھی فرمائیں گے ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یعنی امام زمان علیہ السلام سے مودت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان امام زمان کی شناخت بھی رکھے اور شناخت کے ساتھ اس کی اطاعت بھی کرے۔ اور اطاعت کے اندر کیا آ جاتی ہے کہ جناب امام زمان علیہ السلام نے یعنی غیبت کے زمانے میں کچھ ارشادات فرمائے ہیں۔ غیبت تامہ میں مودت کا تقاضا یہی ہے، امام زمان سے مودت کا تقاضا یہی ہے کہ غیبت کبریٰ میں ان مجتہدین کرام اور فقہائے اعظام کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ فقہائے اعظام، وہ مراجع اعظام کہ جو ہوا و ہوس سے خالی ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ عدالت نامی
جو چیز شرط قرار دی گئی ہے، اس لیے بعض بزرگان یہ فرماتے ہیں، ہمارے استاد محترم آیت اللہ شیخ جواد تبریزی یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ فقہا کے اندر اور مراجع کے اندر جو عدالت بیان کی گئی ہے، یہ عدالت کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ یہ عدالت تالی تلو عصمت ہے۔ اور یہی لوگ جو پنڈی بھٹیاں کے اسی کے اندر اظہار بھی کر رہے ہیں، اور مراجع کے خلاف وہ جو مراجع اور فقہائے اعظام کہ وہ جس مودت کا جس مودت کی آپ بات کر رہے ہیں، تو مودت میں اطاعت کا پہلو ہوتا ہے، اور جناب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور مودت کا یہی تقاضا ہے کہ ہمیں غیبت کبریٰ میں ان فقہا اور مجتہدین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور اسی کی طرف آغا صاحب اشارہ فرما رہے تھے کہ امامت کی طرف آنا پڑے گا، یعنی امامت ایک ایسا موضوع ہے کہ توعن یا کرہن آپ کو امامت کی طرف آنا پڑے گا۔ یہ نہ ہو کہ وہ امامت یعنی آپ مودت سے فقط محبت مراد لیتے ہیں، جبکہ محبت اور مودت میں فرق ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ وہی سفیانی اسلام والے لوگ ہیں۔ جس طرح ابو سفیان کی اولاد اور ابو سفیان اسلام لائے تھے اپنے کرتوت چھپانے کے لیے اور اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، وہ جو انہوں نے جناب امیر حمزہ سید الشہداء کا وہ کلیجہ چبایا تھا، اصل میں ان جرائم کو چھپانے کے لیے، ان پر پردہ ڈالنے کے لیے انہوں نے اسلام کا روپ دھار لیا۔ اور ابھی بھی یہ لوگ جو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، ان کا بھی وہی سفیانی اسلام کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ وہی ہیں، انہی کی باقیات ہیں، اور انہی کے مشن کو آگے لے کر چل پڑے ہیں، اور اپنے وہ جو کرتوت ہیں، اپنے وہ جو جرائم ہیں، وہ مجالس اور عزاداری کے اندر رہ کر یہ ان کو چھپانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آغا صاحب کے جب یہ بیانات آتے ہیں تو پھر ایسے لوگ ان کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اکٹھے ہو کر اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ملامت کرنے والے ہیں، وہ جو خطیب ہوتا ہے، وہ جو الہی منصب لے کر چلتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کو لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے، اور جس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں سے جہالت کو رفع کیا جائے، وہ ان ملامت گروں کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ اس کے علاوہ باقی کچھ لوگ تھے جنہوں نے اظہار کیا، اور ان میں سے ایک سید عالم دین، جنہوں نے البتہ جب ان کا پورا کلپ میں نے سنا اور پوری ویڈیو ان کی سنی میں نے، تو مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ سید بزرگوار حمایت کرنا چاہتے ہیں آغا محترم کی، یا آغا محترم کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ انہوں نے اپنی، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے، انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر اپنی علمی دھاگ بیٹھانے کے لیے انہوں نے ارکان تشبیہ ذکر کیے ہیں کہ تشبیہ کے 3 ارکان ہوتے ہیں، ایک مشبہ، ایک مشبہ بے، اور ایک وجہ شب۔ وجہ شب، یہ لفظ تصحیح کر لیں، وجہ نہیں، وجہ شب۔ اور وہ عوام کو تیسرا رکن بتانا ہی بھول گئے۔ انہوں نے 3 رکن تو بڑی شد و مد سے بتائے جو ہے، لیکن ایک رکن، چوتھا رکن جو
وہ تشبیہ کا بیان کیا جاتا ہے وہ عادات تشبیہ ہیں، کیونکہ جذبات میں تھے اور اپنی علمی حیثیت بتانے کے لیے وہ بتانا بھول گئے۔ ان کی خدمت میں ہم اتنا ہی عرض کریں گے، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو، کتاب خوان ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کتابیں پڑھتے ہیں، اچھا درس کہتے ہیں، بہت اچھے مدرس ہوتے ہیں، لیکن وہ صاحب کتاب نہیں ہوتے۔ صاحب کتاب یہاں پہ مجازی طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور سید بزرگوار جو ہمارے ساتھ خنسار میں بھی تھے اور ابھی کراچی میں مقیم ہیں، البتہ جب ہم خنسار میں تھے تو ہمیشہ وہ انقلاب کی مخالفت کرتے تھے اور امام خمینی کی عظمت کے وہ اتنے زیادہ قائل نہیں تھے، دوسرے بزرگان کو امام پر فوقیت دیتے تھے۔ البتہ ابھی جب آغا کا یہ خطبہ ان کے سامنے آیا تو انہوں نے یہاں پہ بڑا انقلابی بیان دیا۔ یہ بھی مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم ان کی زبان سے میں وہ انقلابی لفظ سنا میں نے۔ اور وہ پہلے بھی ہمیشہ ان کی عادت تھی، وہاں خنسار میں بھی جب طالب علمی کا زمانہ تھا تو وہ گول مول بات کیا کرتے تھے، اور گول مول بات کر کے وہ پورا ٹال مٹول سے اسی طرح۔ اور ابھی بھی اتنے بزرگ ہونے کے باوجود انہوں نے جو پورا جواب دیا ہے آغا کا، وہ بھی وہی ہے، گول مول، کوئی ایسا جواب علمی جواب انہوں نے نہیں دیا۔ البتہ ان کا لہجہ جو پہلے تھا اب وہی لہجہ ہے۔ پہلے بھی ان کا لہجہ یہی کوشش کرتے تھے کہ اپنے آپ کو فلسفی اور اپنے آپ کو مغز متفکر ظاہر فرماتے تھے، اور ابھی بھی انہوں نے یہی کوشش کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے اپنے یعنی ویڈیو پیغام میں یہ کہا ہے کہ ایک موضوع، یہ ان کی عبارت ہے، وہ جو کراچی کے عالم دین ہیں اور ہمارے ساتھ خنسار میں تھے، ان کی، کہ جو سوشل میڈیا پر ایک موضوع جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے علماء کو عموماً اور بالخصوص مراجع اور انقلاب کو گالیاں پڑ رہی ہیں۔ تو یہ انہوں نے بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے کہ آغا نے جب جمعے کا خطبہ دیا تو اس کے بعد علماء کو لوگوں نے گالی دینا شروع کر دی، مراجع اعظام کو گالی دینا شروع کر دی، اور انقلاب کو گالی دینا شروع کر دی۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بد زبانی کا سلسلہ، یہ علماء کے خلاف، یہ مراجع کے خلاف، یہ ائمہ اطہار کے خلاف، یہ انبیاء کے خلاف، یہ رسل کے خلاف، یہ بد زبانی کا سلسلہ کیا آج سے شروع ہوا ہے؟ کیا جب سے سید بزرگوار آغا محترم جب لاہور میں تشریف لائے ہیں تو اسی سے شروع ہوا ہے؟ اس سے پہلے یہ سلسلہ نہیں تھا؟ کیا آپ کی وہاں پہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہاں پہ آپ چپ سادھ لیتے ہیں اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، وہاں پہ آپ کی زبان پر تالے لگ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ اظہار نہیں کرتے؟ یہ سلسلہ تو انبیاء پر بھی رہا ہے۔ بتائیں، حضرت موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، ادریس ہو، یونس ہو، ان پر کون سی تہمتیں نہیں لگائی گئیں؟ سرور کائنات جناب رسالت مآب، آپ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کریم میں ان پر کون سی تہمتیں نہیں لگائی گئیں؟ ان کو شاعر کہا گیا، ان کو مجنون کہا گیا، ان کو کاہن کہا گیا، اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ
بکرۃ و اصیلا، یہ سرور کائنات پر تہمتیں لگائی گئی ہیں۔ سرور کائنات کے بعد دیکھیں ان کے جانشین اور خلیفہ برحق علی بن ابی طالب پر تہمتیں نہیں لگائی گئی؟ کیا ممبروں پر ان کو گالی اور سب و شتم کا وہ نشانہ نہیں بنایا گیا؟ کیا امیر المومنین کے بارے میں، اپنوں کے بارے میں، جو نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں اپنوں کے بارے میں، وہ جو اپنے تھے انہوں نے علی بن ابی طالب کے ساتھ کیا کیا؟ کیا آپ کو یہ بھول گیا ہے کہ امام برحق اور امام مجتبی کو مذل المومنین نہیں کہا گیا؟ کیا یہ تہمتیں نہیں لگائی گئی؟ کیا سید الشہداء جس نے اپنا پورا کنبہ دین مبین کی سربلندی اور افتخار کے لیے قربان کر دیا، کیا ان کو باغی نہیں کہا گیا؟ کیا ان پر تہمتیں نہیں لگائی گئی؟ کیا ائمہ ہدی پر تہمتیں نہیں لگائی گئی؟ اور بندہ حقیر تو خود شاہد ہے کہ جب سے میں طالب علم بنا ہوں اور سن 1981 سے میں تو پاکستان کے اندر یہ دیکھ رہا ہوں کہ علماء کو گالیاں پڑ رہی ہیں، علماء کے امامے اچھالے جا رہے ہیں، علماء کے خلاف غلط اور غلیظ زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں۔ کیا وہاں پہ اس کراچی کے عالم دین کو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آتا؟ کیا وہاں پہ ان کی زبان ان کی بند ہو جاتی ہے، وہاں پہ اظہار نہیں کرتے؟ جب ہم طالب علم تھے تو محسن ملت علامہ صفدر حسین نجفی کے خلاف کیا کیا؟ تہمتیں اور ان کی طرف ناروا نسبتیں نہیں دی گئیں۔ قائد فقید علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کو گالیاں نہیں دی گئیں؟ کیا قائد شہید نور اللہ مرقدہ اس کے بارے میں کیا اظہارات کیے گئے؟ وہاں تو آپ کی زبان چپ رہی، وہاں تو آپ کی زبان نہیں بولی، یہاں آ کر آپ نے بولنا شروع کر دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور مقصد ہے، کوئی اور غرض ہے، کوئی اور آپ کا ہدف ہے۔ ہدف یہ نہیں ہے آپ علماء کی دفاع نہیں کرنا چاہتے، آپ مراجع کا دفاع نہیں کرنا چاہتے، آپ بزرگان دین کا دفاع نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اپنا نام روشن کرنے کے خاطر یہ ویڈیو بناتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ آپ نے یہ دیکھا بھی ہے کہ یہ جو سید بزرگوار نے یہ کہا ہے، سب کو علم ہے، یہ جنہوں نے ویڈیو بنائی ہیں ان کو بھی معلوم ہے، ان کے بھی علم میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک اور ڈسکا کا عالم نما، عالم تو نہیں ہے، عالم نما کا بیان آپ نے سنا ہوگا۔ اس کا انداز، جب میں نے اس کا انداز سنا تو اس کا انداز وہی مولانا فضل الرحمان والا انداز تھا، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا انداز اپنایا۔ کیونکہ وہی ان کے سیاسی اور مذہبی قائد ہیں۔ جو مولانا فضل الرحمان کو اپنا سیاسی اور مذہبی قائد سمجھتے ہیں، ان کی زبان بھی ویسی ہے، ان کا انداز بھی ویسے ہے۔ اور پھر انہوں نے 2 ویڈیوز میں امیر شام کا بڑا شد و مد کے ساتھ تذکرہ کیا، جبکہ پوری ملت یہ جانتی ہے کہ جتنا رسوا آل امیہ اور امیر شام کو استاد محترم نے اپنی محافل اور مجالس میں کیا ہے، کسی اور کی اتنی جرت نہیں تھی۔ آپ وہاں نہیں بولے، یہاں پہ جو غلط کلپ ایک شائع کیا گیا اور توڑ مروڑ کر اس کو پیش کر دیا گیا، اور وہی آپ نے سنا، آپ نے اصل بات تو نہیں سنی۔ لیکن آپ وہاں خاموش رہے،
یعنی آپ کو پتہ ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، اس ڈسکے کے عالم نما کو معلوم ہے کہ امیر شام کو اصحاب کی فہرست میں شامل کرنے کے معاہدے پر کن لوگوں نے دستخط کیے تھے، یہ ذرا مجھے وہ بتا دیں۔ اور پھر انہوں نے اپنی زبان درازی کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس نے آغا کے بارے میں نہایت ہی پست کلمات استعمال کیے، اور اگر یہ کلمات استعمال نہ کرتا تو میں بھی البتہ ملاحظہ کر کے ابھی جواب دے رہا ہوں، اس عالم نما نے، یہ عالم نما ہی ہے جو ایسے زبان استعمال کرتا ہے، انہوں نے کہا ہم، یعنی آغا کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے، آغا کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کے کریکٹر، انداز، روش، طریقہ کار اور تقابل کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ان کی علمی حیثیت ہے، یہ ان کا بیان ہے، اور میں جواباً اتنا ہی عرض کروں گا کہ شاعر نے کتنا اچھا کہا ہے، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، میرا گزر ایک ایسے لئیم اور پست فطرت انسان سے ہوا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا گزر ایسے لئیم اور پست فطرت انسان سے ہوا کہ یسبنی، جو مجھے گالی دے رہا تھا، جو مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، فمضیت، تو میں گزر گیا، میں نے اعتنا نہیں کی، ثمّ، پھر قلت، پھر میں نے کہا کہ یہ جو گالی دے رہا ہے یقیناً یہ میرا ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ پست فطرت انسان کا کام اور لئیم انسان کا کام ہی گالی کے سوا اور کیا ہوتا ہے۔ اور یہ شعر کسی شاعر نے بہت اچھا کہا ہے اسی کے بارے میں کہ خلا من الفضل غیر انی ارا فی الحم کے لا یجاری، خلا من الفضل غیر انی اراہ فی الحکم لا یجاری، کہ اس شخص کے اندر کوئی فضیلت نامی چیز نہیں ہے۔ آپ اس کا بیان سنیں، آپ کو اگر کوئی فضیلت نامی چیز نظر آ جائے تو مجھے بھی بتا دینا، یعنی اس شخص میں فضیلت نامی کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ حماقت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی اور تو اس کے اندر کوئی فاضل نہیں ہے، کوئی فضیلت نامی چیز اس کے اندر نہیں ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں، میں پا رہا ہوں کہ حماقت میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہایت ہی احمق شخص ہے۔ اور یہی شعر ان کے لیے کافی ہے، اور باقی رہا یہ مسئلہ ناظرین کرام، البتہ جو استاد محترم کو باقاعدہ سنتے رہتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ استاد محترم نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ مجالس تراوی کی طرح ہے، یعنی یہ کون سی مجالس؟ آپ آغا کے پہلے بھی بیانات سنتے رہتے ہیں، اور میڈیا کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر آغا صاحب کے 14,000 12,000 گھنٹے جو ہے وہ اسی عزاداری، اسی مجلس کے متعلق ہیں۔ وہ کون سی مجلس کی بات کر رہے ہیں، کون سی مجلس کے کہہ رہے ہیں، یعنی ان کو بھی پتہ ہے، یہ جو بیان اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہیں اور اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں اور اپنا قد استاد محترم کے مطابق لانا چاہتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے کہ آغا کا یہ قصد نہیں تھا، آغا یہ بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آغا کون سی مجالس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، کون سی عزاداری کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟
کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہی محرم الحرام کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے انہی مجالس کے لیے بکھر اور ملتان اور پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں علماء کی باقاعدہ منڈیاں لگتی ہیں اور وہاں پہ بولیاں ہوتی ہیں، اور بولیوں میں وہ پھر خطیب چن کر جو سب سے بڑا پیسے والا ہوتا ہے اس کو لے کر آتے ہیں۔ یہ آپ کو معلوم نہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ بکھر کے اندر، ملتان کے اندر، باقی شہروں لیہ کے اندر وہ ذاکرین پہلے اپنے قصائد سناتے ہیں، اپنی سر سناتے ہیں، اپنے وہ لغویات سناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کو انتخاب کیا گیا۔ آگا ان مجالس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی ان مجالس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن مجالس میں ائمہ پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، وہ مجالس کہ جن میں شرک و کفر و الحاد اور نصیریت کی پرچار کی جاتی ہے، ان مجالس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جن مجالس میں علماء کرام مراجع اعظام پر ممبروں پر گالی دی جاتی ہیں، جن محافل اور مجالس کے اندر شیخ صدوق جیسے عالم دین کو، جو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا، امام کی دعا کا اثر ہے، امام علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا اثر ہے، شیخ صدوق کہنے کی بجائے ان کو شیخ قذوب کہا جاتا ہے۔ یہ ان مجالس کے بارے میں ہے۔ تشہد میں جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا ان کو حرام زادہ کہا جاتا ہے۔ ان مجالس کے بارے میں، جن مجالس میں زن اور مرد کا اختلاط ہوتا ہے، تمیز نہیں ہوتی، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ مجالس بیان کر رہے ہیں۔ جن مجالس میں گانوں کے طرز پر گانے اور قصیدے گائے جاتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی روایات اور احادیث پڑھی جاتی ہیں، کبھی تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، اور کبھی علی مرتضیٰ کو، اور کبھی حضرت عباس علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ درجہ دیا جاتا ہے کہ جو خدا سے بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ان مجالس کی بات ہو رہی ہے جن میں یہ کہا جاتا ہے، بے عملی کا درس دیا جاتا ہے، اور جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی محبت ایک ایسی محبت ہے کہ اگر جتنے بھی گناہ کیے جائیں، یہ گناہ اس نیکی کا مقابلہ، اس حب علی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی بد عملی کی ترویج ہوتی ہے۔ جن مجالس میں خطیب کروڑوں اور لاکھوں روپے مومنین سے لے کر بے حجابی، یعنی یہ مومنین سے لیتے ہیں، اور یہ خطیب بے حیائی، بے غیرتی، بے عفتی کا پرچار کرتے ہیں، ان مجالس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ یہ کن مجالس کی بات استاد محترم کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ کراچی کے ایک اور سید حسن ظفر صاحب نے آغائے محترم کے بارے میں ایک مجلس میں، اور آپ کو علم بھی ہے ان کے بارے میں کہ وہ اپنے آپ کو انقلابی ثابت کرنے کے لیے کافی کوشش بھی کرتے ہیں اور ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اور وہ قیافہ بھی بناتے ہیں، اور اسی طرح کی ادائیں کہ جو انقلابی لوگ جو ہے وہ ان کی طرح وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی مجلس میں انہوں نے آغا کے بارے میں یہ کہا اور آغا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کو سنت اور بدعت کی تعریف، پہلے انہوں نے سنت کی تعریف کی اور کہا کہ جن کو سنت اور بدعت میں تمیز نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ سامعین اور یہ ناظرین اچھی طرح جانتے ہیں، اور استاد محترم کو جو سنتے ہیں ان کے بارے میں سب لوگوں کو یہ علم ہے، اور ان کی
علمی اور کمالات علمیہ کا علم سب لوگوں کو ہے کہ جو محتاج تعارف نہیں ہیں، البتہ اس قسم کے انقلابی نما عالم دین، ان کے لیے قرآن کریم نے بہت جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور اسی طرح کیونکہ قرآن کریم جب مومن معاشرے کے اندر ان لوگوں کے طبقات کو ذکر کرتا ہے تو اسی مومن معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا جو طبقہ پیدا ہوتا ہے جن کو قرآن کی اصطلاح میں مرجفون کہا جاتا ہے، یعنی رجفہ، مرجفون، ارجاف، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کوئی حق کی بات سنتے ہیں تو اس حق پرست انسان اور جو حق کو پھیلا رہا ہے اس کے خلاف پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اصل میں ارجاف اور مرجفہ یعنی اس حرکت کو کہا جاتا ہے، اس جنبش کو کہا جاتا ہے کہ جس حرکت کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک تشویش اور اضطراب اور شک پیدا ہو، یعنی ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے مثلا اپنی حرکت سے ایک طوفان برپا کر دیں گے، اپنی حرکت سے ایک پراپوگنڈا کریں گے اور ایسی باتیں کریں گے کہ جو اس شخصیت کے شایان شان نہیں ہیں۔ مثلا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کو سنت کے بارے میں علم نہیں ہے، بدعت کے بارے میں علم نہیں ہے، پھر سنت کی تعریف کریں کہ سنت کی یہ تعریف ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ ہوتا کچھ نہیں ہے، اور نبی مکرم اسلام کے دور میں بھی یہ طبقہ پیدا ہو گیا تھا کہ جنہوں نے نبی مکرم اسلام کے خلاف اسی طرح کا پراپوگنڈا شروع کر دیا تھا۔ اور اس پراپوگنڈے کا مقصد اور ہدف اصل وہ شخص نہیں ہوتا، وہ شخصیت نہیں ہوتی، بلکہ اس شخص کے جو افکار ہیں، اس کے جو نظریات ہیں، اس کے جو دقیق نظریات اور قرآنی مبانی ہیں، ان قرآنی مبانی کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ان نظریات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ورنہ شخصیت کو اور شخص کو بہانہ بنا کے اصل میں وہ دین پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسے ہوا پرست عالم کہ جو ایک دفعہ کچھ ہوتے ہیں، ایک دفعہ کچھ ہوتے ہیں، اور مجلس ہی میں وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے کہ میں نے کون سی بات جو ہے وہ بیان کرنی ہے، ان کے بارے میں خداوند کریم یہ سورہ اعراف میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، یعنی یہ عالم جو ہوا پرست ہوتا ہے اور جو دنیا کے پیچھے ہوتا ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، لو شئنا لرفعنا بها ولکنہ اخلد الی الارض، یعنی اگر ہم چاہتے تو ہم اس کا مرتبہ بلند کر دیتے، اگر ہم چاہتے تو اس کی قدر اور ارزش اور اس کا مرتبہ یہ بلند کر دیتے اس علم کی وجہ سے کہ جو ہم نے اس کو عطا کیا تھا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے زمین کا خلود اختیار کر لیا اور ہمیشہ زمین اور مادیات کے ساتھ وہ چسپاں رہا اور اس کے ساتھ ملا رہا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ پس جو انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اگرچہ ہے عالم لیکن خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور ہوا پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، ان کے بارے میں قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے، مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال یعنی اس شخص کی مثال کتے کی مثال ہے۔ کون سا؟ ان تحمل علیہ یلہث
او تترکہ یلہس، کہ اگر تو اس پر حملہ کرے گا، اس کلب اور کتے پر اگر تو حملہ کرے گا تو یلہث، تو وہ منہ کھولے گا، اور منہ کھول کر انسان کو کاٹنے کی کوشش کرے گا، یعنی منہ کھولے گا اور کاٹے گا وہ اگر حملہ کریں گے۔ او تترکہ یلہث، اور اگر تو اس کو تترکہ، اگر تو اس کو چھوڑ دے تو پھر بھی اسی طرح ہوتا ہے، پھر بھی وہ انسان پر کیا کرتا ہے، یعنی منہ کھولتا ہے اور انسان کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی منفعت کی خاطر، اپنے سود کی خاطر، اور پوری تقریر میں ان کو جو ہدایت کے نکات ہوتے ہیں وہ پوری تقریر 3 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی تقریر، ان میں ان کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اسی میں سے وہی الفاظ کہ وہ لا تقربوا الصلاۃ کے پیچھے ہوتے ہیں، یعنی انتم سقارا کو نہیں پڑھتے۔ لہٰذا ایسے لوگ ابھی بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں، اور جس طرح نبی کے زمانے میں یہ لوگ موجود تھے، اور وہ 3 طبقات، جس طرح پہلے بھی کئی دفعہ آقا محترم نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ وہ منافقین ہیں، مریض دل ہیں، اور وہ مرجفین ہیں جو پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے لوگ پہلے بھی پراپوگنڈا کرتے ہیں اور بعد میں بھی پراپوگنڈا کرتے رہیں گے، کیونکہ ان کا کام یہی ہے کہ اس تقریر کے اندر ان کو کوئی نقطہ مل جائے۔ لیکن عرض کیا تھا کہ وہ خطبہ ایسا خطبہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، اگر اس کے سیاق و سباق کو مد نظر رکھ کر مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر کوئی ابہام اور ایہام موجود نہیں ہے۔ خدا گواہ ہے کہ میرا استاد محترم سے کافی عرصے سے ایک واسطہ ہے، اور قم میں جب ہم گئے تو تقریباً 2 سال کے بعد ان سے آشنائی ہوئی، اور آج تک جو سید بزرگوار نے کے اندر جو میں نے اعلیٰ صفت پائی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک علمی دعویٰ نہیں کیا۔ کسی ویڈیو کلپ کے اندر، کسی درس کے اندر، کسی بحث کے اندر، کسی مباحثے کے اندر کبھی انہوں نے ہمارے سامنے ایسی بات نہیں کی کہ میں بہت بڑا عالم ہوں اور میرے مقابلے کا کوئی عالم دین نہیں ہے، بلکہ جب بھی ان سے ہم نے سنا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ میری طالب علمانہ رائے ہے، یہ ایک طالب علم کی رائے ہے، آپ اس طالب علم کی رائے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ قبول نہ بھی کریں، قبول نہیں بھی کر سکتے۔ یعنی اکثر اوقات یہ فرماتے ہیں کہ یہ میری طالب علمانہ رائے ہے، اور ان کے اندر جو سب سے بڑی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ بھی ہیں اور انشاءاللہ ساتھ بھی رہیں گے، اور اس خصوصیت کی وجہ سے ہے، یعنی وہ خصوصیت اگر کسی اور فرد میں پائی جائے، یعنی ہمیں شخص سے سروکار نہیں ہے، ہمیں اس خصوصیت سے ہے، اور وہ خصوصیت جو قم میں نے ان کے اندر دیکھی تھی وہ آج تک ان کے اندر وہی پائی جا رہی ہے، اور وہ خط امام ہے، اور خط امام خمینی ہے کہ خط امام سے وہ زمانہ طالب علمی میں بھی 1 انچ بھی کبھی بھی پیچھے نہیں رہے، اور ان کا اصل خط یعنی اپنی وہ کوئی بات نہیں کرتے، اپنا نظریہ نہیں بیان کرتے، اپنا اظہار نہیں کرتے، وہ تو ہمیشہ امام بزرگوار کے وہی جو خطوط ہیں، وہ جو انقلابی ان کے مبانی ہیں، انہی کو تبیین کرتے ہیں، انہی کو بیان کرتے ہیں، اور ان کا اسوہ بھی امام ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ وہ بیان کر رہے تھے کہ میں سیالکوٹ میں ایک جگہ میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا، اور اس مجلس میں میرے ساتھ ایک وکیل تھے، اور وکیل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، تو انہوں نے وکیل نے مجھے یہ کہا کہ آقا محترم آپ یہ بتائیں کہ آپ کی رہبر معظم انقلاب سید علی خامنہئی
حافظہ اللہ تعالی کے ساتھ کتنی مرتبہ ملاقات ہوئی ہے؟ تو آگے کہتے ہیں میں نے کہا ہے کہ جس طرح دوسرے لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے میری بھی اسی طرح ملاقات ہوئی ہے، کوئی خصوصی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید آغا مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ کہا آغا ہم تو آپ کے اپنے ہیں، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے؟ آپ ہمیں بتائیں اور ہمیں تو بتا دیں کہ آپ کی راہبر معظم کے ساتھ کتنی مرتبہ ملاقاتیں ہوئیں۔ تو آغا نے پھر وہی جواب دیا۔ تو کہتے رہے وہ اتنی تیزی سے جیسے جا رہے تھے، انہوں نے گاڑی روکی اور گاڑی روک کر میں یہ سمجھا کہ ابھی مجھے یہ جنگل میں چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو آپ نے انقلاب کی رٹ لگائی ہوئی ہے اور انقلاب امام امام رہبر اور رہبر کہتے رہتے ہو، یہ پھر ایسے ہی آپ کے دعوے ہیں، آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ تو آغا نے کہا، میں نے ان کو جواب دیا کہ اے بزرگوار آپ یہ بتائیں کہ آپ حسین حسین کیوں کرتے ہیں، آپ علی علی کیوں کرتے ہیں، آپ امام زمان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ کیا آپ نے امام حسین کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے آخری امام کو دیکھا ہے کہ آپ ان کی حمایت کرتے ہیں؟ کہا آپ اس لیے حمایت کرتے ہیں کیونکہ حسین ہمارا دین ہے، کیونکہ علی ہمارا دین ہے، اور جس طرح حسین ابن علی ہمارا دین ہے، ہمارا کعبہ ہے، ہمارا محور ہے، ہمیں سب کچھ انہیں نے عطا کیا ہے، اسی طرح امام خمینی بھی آج کے دور میں وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا مذہب ہے، وہی ہمارا سب کچھ ہے، اور انہی کی برکت سے آج اگر یہ امامہ ہے، اگر یہ ابا قبا ہے، اگر یہ عزت ہے، اگر یہ وقار ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے چند کلمات دیے ہوئے ہیں، تو یہ امام خمینی کی برکت سے ہے۔ امام خمینی نے علماء کو عزت اور توقیر اور وقار سے نوازا ہے۔ انشاءاللہ یہ کلپ اور یہ اس لیے میں نے بیان ریکارڈ کروا دیا ہے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔